السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد ظفیر۔ الیکشن 2024 اور لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ، نئی سیاسی صف بندیاں جاری۔ سندھ میں نیا سیاسی اتحاد، پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ دوسری طرف انتخابات یقینی ہیں مگر سیاسی غیر یقینی ابھی تک برقرار ہے۔ سیاسی جماعتیں لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ کیوں کر رہی ہیں اور کیا نواز شریف الیکشن لڑیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی چاہتا ہوں چیئرمین پی ٹی آئی کے ہاتھ کھلے رہیں اور عوام ان کو شکست دیں۔ دوسری طرف علیم خان اور جہانگیر خان ترین نے آج چیئرمین پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کی۔ پچھلے کئی دنوں سے چونکہ وہ جلسے کر رہے ہیں، جو ان کے بہت سارے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل بھی کروا رہے ہیں۔ آج غلام سرور جو کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، وہ بھی آج شامل ہوئے۔ تو سیاسی جوڑ توڑ تو جاری ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی سیاسی اتحاد بنتے رہے اور اب بھی اس طرح کے اتحاد بنائے جا رہے ہیں، لیکن ماضی میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام اتحاد کے باوجود کامیاب رہی۔ اب ایک بار پھر اس طرح کے اتحاد بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت مومنٹم گین کر لیا ہے۔ سندھ کا دورہ کریں گے نواز شریف صاحب اور بلوچستان کے پی کا، دیکھتے ہیں کہ کیا حکمت عملی بنائی جاتی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب نے، سینئر سیاستدان نے، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ تاج صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ سینیٹر تاج حیدر صاحب سے کوشش کریں گے، ہمارا ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے، خاص طور پہ سندھ کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال اور جو اتحاد بنائے جا رہے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں جی ڈی اے کا اتحاد تھا، کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی اس اتحاد کو بھی۔ اس دفعہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون مل کر اتحاد کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جی ڈی اے ظاہر ہے اس میں بھی تو کچھ 26 جماعتیں تھیں۔ کیا اتنا بڑا اتحاد کچھ ڈنٹ ڈال سکے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پہ؟ پاکستان پیپلز پارٹی فوکس کر رہی ہے پنجاب کے میں بھی، اور پنجاب جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، اب وہاں پہ کیا کس طرح سرپرائز کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ اس پہ مزید بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا سینیٹر تاج حیدر صاحب نے، سینئر رہنما ہے، سینئر سیاستدان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ تاج حیدر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ذرا سی اگر بڑھ جائے تو بڑا اچھا۔ آواز ہم کوشش کریں گے آپ بہتر طریقے سے آپ تک پہنچ سکے۔ تاج حیدر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں سیاسی صف بندیاں بھی ہو رہی ہیں، اتحاد بھی بنائے جا رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کوئی نئی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی بنتے رہے اور کوئی بھی اتحاد آپ کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ اس دفعہ تھوڑا سا جو چینج ہے، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم جب کراچی اور حیدرآباد ڈویژن تک کی بات کریں اگر ہم، تو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، مل کر الیکشن لڑیں گے۔ ماضی میں ایم کیو ایم نے کبھی ایسا نہیں کیا، اس دفعہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا، پنجاب میں کیا سرپرائز ہوگا؟ میں چاہوں گا کہ سندھ کے حوالے سے پہلے بات ہو جائے، تو اب سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی رکاوٹ بنے گا یہ اتحاد؟ دیکھیے ہمارے پاس ہماری آئیڈیالوجی ہے جی، اور ہماری آرگنائزیشن ہے۔ اچھا، انتخاب میں ایک پرفارمنس کا بھی فیکٹر آتا ہے کہ جہاں آپ کی حکومت تھی وہاں آپ کی کیا پرفارمنس تھی۔ تو اگر آپ کا پروگرام آپ کی آئیڈیالوجی پہ، نظریے پہ ہے، مطلب یہ کہ جو پارٹی کے 4 اصول ہیں ان کے اوپر آپ نے بنایا ہے، اگر ہر پولنگ کے اوپر آپ کی تنظیم موجود ہے، اور پھر اگر آپ اپنی پرفارمنس کو اور اپنے منشور کو ایک پورا سر طریقے سے ووٹر تک لے جا سکتے ہیں، تو پھر امید رکھنی چاہیے اپنے بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور ہم ہر پولنگ اسٹیشن پہ بھرپور کوشش کریں گے۔ ٹھیک، تاج حیدر صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آرگنائزیشن اور نظریہ آپ کے پاس ہے، اور بلکہ آج کی سیاسی جماعتوں پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو سب سے ایک مضبوط نظریہ اور آرگنائزیشن آپ کی بات کٹ رہی ہے جی، یہ 2 وہ ستون ہیں جن پہ کوئی پارٹی بنتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کوئی بھی، اور اس پہ بڑی قربانیاں ہیں آپ کی پارٹی کی، آپ کی لیڈرشپ کی، وہ ایک پورا ریکارڈ ہے ہمارا۔ جی، لیکن تاج حیدر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، سندھ میں گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں آج تک کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ابھی الیکشن میں ٹائم بھی ہے،
کوئی بڑا اپسیٹ تو نہیں ہوگا آپ کے پاس، ایٹ لیسٹ سندھ آپ کے پاس ہے۔ پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں، پنجاب میں آپ کو محنت کرنی ہوگی، وہ پنجاب جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، آج وہاں پہ آپ کمزور نظر آ رہے ہیں، تو کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ پنجاب سے جنوبی پنجاب میں قدرے بہتر ہے پوزیشن، لیکن سینٹرل پنجاب، اپر پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پارٹی میں کوئی ڈسکشن ہوئی؟ زرداری صاحب فوکس کریں گے پنجاب کو؟ کیونکہ پنجاب اگر آپ نکال لیتے ہیں، اس میں سے کچھ نمبرز بہتر آتے ہیں، تو آپ پرائم منسٹر کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے، ظاہر آپ کے پاس نمبرز بہتر ہو جائیں گے۔ دیکھیے، میں پھر اسی طرف بات کی طرف لوٹوں گا جی کہ آپ کا منشور وہ آپ کے نظریے کو کس حد تک ریفلیکٹ کرتا ہے، اور آپ کی جو گراس روٹ آرگنائزیشن ہے وہ کتنی محنت سے کام کرتی ہے۔ اچھا، پنجاب میں بہت مسائل ہیں، جی جی وہ ایک پسماندہ صوبہ ہے، اور ساری دولت کھنچ کے وہاں شرافیہ کے پاس چلی گئی۔ تو پنجاب کے جو مزدور کسان ہیں، اور ذرا سی میں آپ کو اگر مثال دوں جی جی کہ یہ ستلج کی نے جو تباہی مچائی ہے پنجاب میں، وہ تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ ہمارے صوبے کے اندر وہ تباہی مچی تھی، وہ اسی اسکیل کی تھی۔ لیکن یہ کہ ہم جس طریقے سے ہمارے چیئرمین ملکوں اپنے دوڑے اس کے لیے، پوری دنیا کو ہموار کیا، پھر یہ جو ہمارا جو مکان تباہ ہو گئے ہیں ان کو جی بنانے کا جو ہے کہ 20 لاکھ مکان، اور اس میں 50,000 ہم بنا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے سولر پینل، ہمارے 21 لاکھ مکانوں پہ سولر پینل، اس میں بھی ہم صرف 3 مہینے میں یہ 2 لاکھ لگا سکیں۔ تو ہم بڑے پیمانے پہ بلوچستان کے اندر اور یہ ستلج کی جو تباہی ہے، اس میں یہ پروگرام ہم اپنا لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ہم بتائیں گے کہ بھائی یہ حل ہے سیدھے سیدھے، اس میں ہم اور آپ مل کے، کیونکہ یہاں بھی جیسا کہ آپ کو علم ہے، جو ہمارا ہاؤسنگ پروگرام ہے اس کے اندر بھی تمام تر جو مزدوری ہے وہ جن کا گھر ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ جی ہم ایک فائنینشیل ہیلپ انہیں دیتے ہیں، اور وہ کیونکہ خود اپنا گھر بنا رہے ہیں تو اس لیے بڑی تیزی کے، یہ کسی ٹھیکیدار نے نہیں بنائے ہیں 50,000، بلکہ ہمارے بچوں نے خود بنائے، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کے یہ گھر بنائے ہیں۔ تو یہ جو ایک نیا کنسپٹ ہے کہ جو گھر بنائے گا وہ اس کے اندر رہے گا، یعنی مجھے ایک چھوٹی سی بچی لے گئی کہ لے انکل اچو ڈسوبا ایسا ہی گھر کا ہے وہاں، جی جی وہ 4 سال کی بچی جو ایک پرائڈ محسوس کر رہی کہ میں نے یہ گھر بنایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور بلوچستان تباہ ہو چکا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے ستلج کی وادی، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ پنجاب میں 4-5 دن کے بعد لوگ اس پہ گفتگو ہی نہیں کر رہے تھے کہ ستلج نے کیا تباہی مچائی۔ تاجر صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف جو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ کے چیئرمین صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا چیلنج بھی ہے، چونکہ نظریات اپنی جگہ، عوام تو ووٹ اس وقت ڈالیں گے جب ان کے ووٹ، ان کا الیکشن چوری نہ ہو۔ اس چیز کو کی روک تھام کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے؟ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اپنا کیا ان پٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں وہی میں نے کہا کہ ایک تو یہ پروگرام کس طریقے سے ہم لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں، اور کافی وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور مختلف طریقے سوشل میڈیا کے، پرنٹ میڈیا کے، یہ تمام ہم اپلائی کریں گے اس پروگرام کو لے جانے کے لیے۔ پھر یہ کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہماری 3-4 لوگوں کی تنظیم کہ جو دیکھے گی کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ جتنے ووٹر ہیں ان سے رابطہ ہوا یا نہیں ہوا، کہ کم از کم جو ہمارا منشور ہے، جو پروگرام، وہ ان تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ اب اس کے لیے ہم نے کوئی 6 مہینے پہلے ہر صوبے کے اندر ڈیجیٹل سیل بنائے ہوئے تھے، اور پنجاب کے اندر بھی وہ پختونخوا میں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ، جی اور کوئی 10,000 کارکن انہوں نے ایسے موبلائز کر لیے ہیں کہ جو ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر
ड्यूटी देंगे 2-2 3-3, लेकिन ये कि अब जनूबी पंजाब और बाकी पंजाब में भी हमारी यही कोशिश है कि उस डिजिटल में, और मैं खुद जो है उन मीडिया टीमों से बात करता रहता हूँ और उनको पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन, एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काम काम सारा नौजवानों को करना है, नौजवान लीडरशिप है, और अब मुल्क एक नई जनरेशन के हाथ में जा रहा है। जी जी। तो उसका जो इमेजिनेशन है और उसका जो मोबिलाइजेशन है वो इस वक्त कलीदी फैक्टर होगा। वो जो पुरानी सियासतगरी है उसका दौर खत्म हो चुका, ये एक नई सियासत हमें सामने लानी है जो एक पीपल सेंट्रिक, माफ कीजिए मैं अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीपल सेंट्रिक, यानी जिसका पूरा का पूरा फोकस आवाम पे हो। ठीक है। ये हमें सामने लेके आना है, और मुकाबला हमारा उनसे है कि जो अशराफिया के मफाद की सियासत करते हैं, जो इस्तेसाल की सियासत करते हैं। तो इस फर्क को हम जितनी अच्छी तरह वाज़े कर सकेंगे और हम अपने अवाम का जहन बना सकेंगे, अल्लाह उतनी कामयाबी हमें दे। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर ताज हैदर साहब, इसमें कोई शक नहीं। नौजवान नस्ल और जिस तरह आईटी का प्रेफरेंस भी दे रहे थे, मुतहर्रिक हों के, और एक नई जनरेशन के पास इस दफ़ा क़यादत, और ये और इनफैक्ट जो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला होगा वो भी नौजवान नस्ल ही करेगी, लेकिन क्या वो आज़ादाना तौर पर ये सब कुछ कर पाएंगी, ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। और इसी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के। इस पर मज़ीद बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे कि वो इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं, और इलेक्शन साफ शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। उस हवाले से जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या हैं, और क्यों बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा दोहराया जा रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।